حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، شیر کی باتیں بھی شیروں جیسی. حضرت علی کی جو حدیثیں ہیں نا، آپ یقین کریں ان کا حسن بھی کچھ نرالا ہی ہے. باب مدینہ العلم کے دروازے ہیں نا تو کمال کرتے. حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کرتے تھے. حضور لفظ نہیں کہتے. محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کی ہاں کرنی ہوتی تو ہاں کرتے، اور اگر محبوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے تو چپ رہتے تھے. نہیں کرتے تھے. اس دروازے پہ نہیں ہے ہی نہیں، یہاں نہیں ہے ہی نہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، مجھے سراہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی. نہیں والا کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، چپ رہتے تھے. کہتے ایک عربی آیا، کچھ مانگا، 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو مانگ. کیا مانگتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ اور بخاری کے لفظ ہیں، بخاری کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے زمین اور آسمان کی کنجیاں دے دی ہیں. کنجیاں کس کے پاس ہے؟ تو پھر حضور سے مانگے نہ جا کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے، بولیے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر نہیں. جو مانگیں گے انشاءاللہ وہاں سے پائیں گے. روزے دے دوالے نے غلام دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چل مانگ. حضرت علی کے لفظ ہے، امام طبرانی کی روایت. یہ مولا علی کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، شیر خدا کا عقیدہ. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگ. کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے لگا کہ دیکھو بھائی جنتی ہو گیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے پک تھا جنت مانگے گا، اور جنتی ہو گیا. لیکن کہتے ہیں بندہ سیاںا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ. تو کہنے لگا مجھے ایک سواری دے دے، سفر کرنا ہے مجھے. ایک عجیب لوگوں کا ذہن ہے نا، جا کے تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو میرے ساتھ داتا صاحب جانا ہے. تم کہتے دیتے، میں 10 روپے مانگوں گا. میں کیا گالتے اوقات والی ہوئی کی تھی، میں کیا مانگوں گا؟ اور مجھے کسی نے سنائی بات، کہنے لگا 10 روپے مانگوں، اگر مل گئے تو اس کا مطلب ہے دیتے ہیں. دیکھو سوچ کیا ہے. تو جا کے 2 3 10 دفعہ کہا 10 روپے چاہیے 10 روپے چاہیے 10 روپے چاہیے. کوئی شے نہ ملی. واپس آ گیا، باہر نکلا، اب حال خراب ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے. ایک اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سے، وہ بھی ایسا ہی تھا. اب یہ تنقید کر رہا ہے، تنقید کرتے کرتے کہہ رہا دیکھو جی تو کہتا تھا ملتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں دیتا. تو تنقید کرنے والا پاس سے گزرا، اور اس نے نہ گزرتے کہا اس نے کیا دینا ہے معاذ اللہ، میں دیتا ہوں، ایسے ہی تجھے لے آیا، یہ کو نہیں ملنا. اس نے 10 روپے دیے. وہ جو پیار والا تھا نا، اس کا بھی اپنا ہی پیار تھا. اور داتا صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا داتا تیری بھی کیا آتا ہے، منکروں کو منکروں سے ہی جواب دلا دیا ہے، جو کسی کو نہیں دے سکتے انہی سے تو نے دلوا دیے. سوچ اپنی اپنی ہے نا صاحب، اپنی اپنی سوچ. اللہ جانتا ہے، ہم تو تنقید کے قائل ہی نہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں دے، تو کبھی چاہ کے داتا صاحب کی سیڑھیاں چڑھ تو صحیح. وہاں ہزاروں بھوکے جنہیں کہیں روٹی نہیں ملتی میرے داتا کے دروازے پہ کھاتے. کیا کہہ گئے حضرت اجمیر، اور ان لفظوں میں کیا حسن ہے. خواجہ اجمیری کے جملوں کو پذیرائی ملی، کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم. ایک عالم کے لیے فیض عالم، پوری دنیا. گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل آرا رہنما. اللہ اکبر. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ. تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ جنتی ہو گیا ہے، جنت مانگے گا تو مل جائے گی. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سواری کا جانور دے دے. کہتے ہیں حضور بھی اس کے سوال پہ مسکرائے. وہ کہاں آ کے کیا مانگ رہا ہے؟ ایک سواری کا جانور. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا، چل اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس طرح کریں، اس کا پالان بھی دے دیں، کجاوا بھی، وہ ساری چیزیں بھی دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، فرمایا چل وہ بھی تجھے دی. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا مجھے سارے رستے کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے. حضور مسکرائے، فرمایا جہاں تجھے وہ بھی دیا. اور تم نے مانگا کیا ہے؟ ایک سواری، ایک کجاوا، ایک خرچہ. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا ہی زیانی تھی. یہ طبرانی ہے، طبرانی، اس بات کا ذرا ذائقہ لیجئے گا. فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں ہم سب نے کان کھڑے کر لیے کہ بڑھیا کون تھی. تو محبوب نے پوری تفصیل بتائی.
हुजूर ने पूरी तफसील बताई। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने घोड़े जानवर ऊंट डाले ना दरिया में, तो आगे जाने की बजाय उन्होंने अपना रुख पीछे की तरफ फेर लिया। घोड़े वापस पलटने लगे। आप बार बार उधर ले जाते, घोड़े पलटते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, इलाही माजरा क्या है, ये मुझे मामूर मिनल्लाह लगते हैं, ये माजरा क्या है? तो रब करीम ने फरमाया, मूसा जिस दरिया से गुजर रहे हो ना, एक रवायत में बीच, एक में दाएं बाएं, यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र भी है, तो उस कब्र को खोदो, ताबूत निकालो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत मुबारक को भी साथ ले लो, जस्द अक़दस को साथ ले लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला कहाँ है कब्र? फरमाया, ये पता आप नहीं करना है, ये पता आपने करना है। तो हजरत मूसा ने बनी इसराइल से पूछा, कब्र कहाँ है? कहा किसी को नहीं पता, एक बूढ़ी अम्मा है। लोग कहते हैं कब्रों वालों के पास है कुछ नहीं, तो ये अल्लाह किस तरह भेज रहा है, ये रब करीम की रजा किधर है? कहा एक बूढ़ी अम्मा बनी इसराइल की, उसे पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, कहा अम्मा वो कब्र कहाँ है? लोग कहते हैं कब्रों की तरफ सफर करना है, जायज नहीं, अल्लाह के नबी हैं। और इमाम तबरानी की रवायत अर्ज कर रहा हूं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं और रवायत कर रहे हैं मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। कहा अम्मा कब्र कहाँ है? तो अम्मा कहने लगी, मैं तो नहीं बताती, पहले कीमत लूंगी। कहा तू क्या कीमत लेगी? कहने लगी, ए मूसा जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी मूसा अलैहिस्सलाम हो। बताना क्या है? अल्लाह करे कि आपको अपने अकीदे के हुस्न का पता चले, आपका अकीदा कितना हसीन है, आपको समझ आए। पता क्या बताना है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का। तो उसने कहा मैं बताऊंगी तब जब आप वादा करेंगे कि जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो, उसी दर्जे में रहूंगे जिसमें आप रहेंगे। अगर गवारा है तो बता देती हूँ, कर लो सौदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, चल जन्नत का तुझसे वादा, तू ये जो दर्जा मांग रही है ये रहने दे। कहने लगे चलो फिर पता भी रहने दो, सौदा तो तय है। अगर पता बताते हो तो मैं अगर मुझे वादा करते हो जन्नत में पड़ोसी बनाने का तो बताती हूँ, नहीं तो नहीं बताती। हजरत मूसा ने रब करीम की बारगाह में अर्ज की, मौला ये क्या कह रही है? तो रब करीम ने फरमाया, मूसा तू कर ले वादा, मैं दे दूंगा जन्नत में तेरा पड़ोस, तू कर ले वादा, मैं पड़ोस दे दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया तो कब्र का पता बताया, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हुजूर फरमाने लगे, बोले तुझसे तो वो बीबी ही अच्छी थी, वो बीबी अच्छी थी बुढ़िया जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत का पड़ोस लिया। बस हुजूर ने बात यहां खत्म कर दी। लेकिन औलिया बोल पड़े, सूफिया बोल पड़े, फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तूने मुझसे आके सवारी मांगी, पालान मांगा, तूने आके खर्चा मांगा, काश तू मुझसे आके जन्नत में मेरा पड़ोस मांगना तेरा काम था, दे देना मोहम्मद अरबी का फजल था, नसीब हो जाता। मांगा क्या है? सिर्फ एक सवारी।